لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المسلمي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات محمد علیہ. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب ابرار حسین صاحب ابن دوار حسین صاحب کی روح کو حساب. آپ کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان ایمان، مجلس چہلم کے عنوان سے ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی. اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی کوئی بھی مجلس ہو تو ایک دو باتیں خود ایصال ثواب کی اہمیت کے سلسلے میں عرض کروں تاکہ ہمیں ان ایصال ثواب کی مجلسوں کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آئے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلسیں یہ کوئی رسم ہے، یہ کوئی رواج ہے جسے ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہو اور ہم اسے نبھا رہے ہیں. ایصال ثواب رسم نہیں ہے، مذہب کا حصہ ہے. ایصال ثواب کسی رواج کا نام نہیں ہے. رسموں میں اور مذہب میں بڑا فرق ہے. رسمیں بزرگوں کی ایجاد کا نام ہے، مذہب معصومین کی سیرت کا نام ہے. ہمارے یہاں جو بزرگ کریں وہ مذہب نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟ ہمارے یہاں بزرگوں کی ایجاد کا نام مذہب نہیں ہے. جو بزرگ کر دے وہ مذہب نہیں ہوتا، جو مذہب پہ چلے وہ بزرگ ہوتا. لہذا یہ ایصال ثواب یہ کوئی رسم نہیں ہے جس کو کسی ہمارے بزرگ نے قائم کیا ہو
یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ معصومین کی سیرت ہے۔ اب آپ ظاہر ہے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کس کی سیرت ہے، تو یہ اس کی سیرت ہے جس کی سیرت کے چلنے کے لیے قرآن نے ہر مسلمان کو حکم دیا، جس کی سیرت کو تمام کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا، یعنی پیغمبر اسلام کی سیرت ہے ایصال ثواب۔ لیکن میں اتنا کہہ کے گزر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ دعویٰ کر دیا، لیکن الحمدللہ یہ غدیری منبر ہے، یہاں سے صرف دعویٰ نہیں ہوتا، دلیل دی جاتی ہے، اور اگر دلیل نہ ملے تو نہ مانیے گا کہ سیرت رسول ہے، ایصال ثواب سیرت ختمی سیرت پیغمبر اسلام ہے۔ کیا ہے دلیل؟ ساری سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے جب پیغمبر اسلام کی مدنی حیات پہ قلم اٹھایا، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام کی حیات نورانی پہ، مدنی حیات پہ جس نے بھی قلم اٹھا کے اپنی سیاہی کو روشنائی میں بدلا، ہر شخص نے یہ تحریر کیا کہ میرے نبی کا دستور یہ تھا کہ آپ ہر روز بقی کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ نبی کریم ہر روز بقی کے قبرستان جایا کرتے تھے، تو اب یہ پوچھنے کا حق ہے نا کہ نبی بقی کے قبرستان کیوں جا رہے ہیں، وہ بھی ہر روز؟ کیا پیغمبر اسلام کسی قبرستان کے رکھوالے کا نام ہے؟ کسی قبرستان کے متولی کا نام ہے؟ یہ رسول ہے، رسول جس کا ایک ایک عمل سیرت ہے۔ نبی کریم ہر روز بقی کے قبرستان جاتے ہیں، اور تحریر کرنے والوں نے سیرت کو مکمل طور پہ تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب میرا نبی بقی کی سرحد پہ پہنچتا تھا تو پہلے قبرستان بقی میں سوئے ہوئے مردوں کو سلام کرتا تھا۔ جو لوگ بقی میں دفن ہیں ان کو سلام کرتا تھا میرا نبی، اور وہی سلام چھٹے امام کے ذریعے سے روایت ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچ گئے۔ آپ کسی قبرستان میں جائیے تو دیکھیے اہل قبور کو جو سلام لکھا ہوا ہے وہ میرے نبی کا تعلیم کردہ سلام ہے۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے اتنا تو ضرور کہوں گا کہ میرا نبی بقی کے قبرستان پہ پہنچ کے بقی کے مردوں کو سلام کر رہا ہے، بقی میں سوئے ہوئے لوگوں کو سلام کر رہا ہے، بقی میں جو لوگ دفن ہو گئے انہیں سلام کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو سلام کرنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ اور جب عام مردوں کو سلام کرنا بدعت نہیں ہے تو جو شہدائے اسلام ہو انہیں سلام کرنا بدعت کہاں سے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ نبی سلام کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج ہم آپ سلام کریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، چومیں تو کہتے ہیں شرک ہے۔ ہمارے جد امجد فخر الاتقیاء مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جب مدینہ منورہ زیارت کو گئے اور انہوں نے وہاں دروازہ روضہ رسول کو چوما، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا شرک ہے۔ کہنے کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ دلیل جو انہوں نے دی ہے عجیب پرلطف دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں شرک یہ ہے کہ کسی کو خدا کا شریک بناؤ، ہم اسے چوم کے بتاتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے۔
اس لیے کہ خدا کو لمس نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے. تو عزیزان ایمان، پیغمبر بقیع کے قبرستان پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم قبروں پہ جا کر کے سوروں کی تلاوت کر رہے ہیں. پوچھئے یا نبی اللہ، یہ قرآن کتاب حیات ہے، کیا آپ کو زندہ لوگ قرآن سنانے کو نہیں ملے؟ پیغمبر اسلام کے پاس کیا بزم نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے، مسجد نہیں ہے؟ یہ نبی بقیع کے قبرستان میں جا کر کے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اصحاب کے درمیان نہیں پڑھتے تھے. نبی وہاں بھی پڑھتے تھے، یہاں بھی پڑھ رہے ہیں. وہاں پڑھتے تھے ان کے قلوب کو پاک کرنے کے لیے، یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی بخشش کے لیے، اور پڑھ کے ثواب بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ سیرت رسول ہے، ایصال ثواب سیرت نبی ہے. یہ کسی بزرگ کی ایجاد کا نام نہیں ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے. اور عزیزان ایمان، مذہب نے دو تصور دیے ہیں. ایک ہے تصور ثواب، ایک تصور ایصال ثواب. دو تصور مذہب نے دیے ہیں. ایک ثواب کا تصور ہے، ایک ایصال ثواب کا تصور ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ثواب کسے کہتے ہیں، ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ جب نماز انسان اپنے لیے پڑھے تو ثواب ہے. جب وہ نماز پڑھ کے اس کا ثواب کسی کو دے دے تو ایصال ثواب. میں اس سے زیادہ آسان لفظوں میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. نماز جب اپنے لیے پڑھی جائے تو ثواب، جب ثواب کسی اور کو دے دیا جائے تو ایصال ثواب. روزہ جب اپنے لیے رکھا جائے تو ثواب، اور جب اس کا ثواب کسی اور کو دے دیا جائے تو ایصال ثواب. اچھائیاں جب اپنے نامہ اعمال میں رکھ لی جائیں تو ثواب، جب کسی کو اس کا ثواب دے دیا جائے تو ایصال ثواب. یہ الگ بات ہے کہ وہ خدا اتنا کریم ہے کہ تم کسی اور کو دو تو وہ اس کا بھی ثواب اور عمل کا بھی ثواب چھوڑ کے تمہیں بھی دیتا. ایک انسان تلاوت کلام پاک کرے تو تلاوت کرنا خود ثواب، اور اس کے بعد یہ تلاوت ایصال کر دینا کسی کے لیے یہ بھی ثواب. تو ابھی اپنے لیے پڑھتا تو ایک ثواب ملتا، اور جب بخش رہا ہے تو دوہرا ثواب مل رہا ہے. عزیزان ایمان، یہ سارے امور جب انسان اپنے لیے کرے تو ثواب، جب کسی کو شامل کر لے تو ایصال ثواب. نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عالم اسلام کا ہر فرقہ ثواب کی لالچ میں تو ہے، مگر ہر فرقہ ایصال ثواب نہیں کرتا. بڑی عجیب منزل ہے عزیزان ایمان. ثواب سب چاہتے ہیں کہ ہم ثواب کریں، اور اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے. جس چیز کے لیے پتا چل جائے کہ یہ کرنا ثواب ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بھی تحقیق علیہ السلام تشریف میں ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. نعرہ حیدری. یا دیکھیے ابھی ایک مجلس اور ہونی ہے، مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد. اگر آپ کسی فرقے کو دیکھیے پتا چل جائے اس چیز میں ثواب ہے تو کر رہے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے کہ ثواب ہے کہ عذاب ہے. کسی نے کہہ دیا کہ ثواب ہے
نہیں مانتا، وہ اسلام کے جو صلح و سلامتی سکھانے آیا ہے وہاں گردنیں کاٹنے کو تیار ہے، اس لیے کہ ثواب مل رہا ہے۔ تو ثواب کی لالچ میں اپنے جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کو مسلمان تیار ہے، مگر ایصال ثواب کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو ثواب کے لیے اتنا پریشان ہو کہ جو سمجھا دیا گیا کہ ثواب ہے وہ کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ واقعاً ثواب ہے کہ عذاب ہے۔ عزیزان ایمان پھر وہ ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ جب میں نے غور کیا تو میں اسی نتیجے تک پہنچا کہ ہر آدمی ایصال ثواب نہیں کرتا۔ جو انسان خود غرض ہوتا ہے وہ ایصال ثواب نہیں کرتا، جو سیلفش ہوتا ہے وہ ایصال ثواب نہیں کرتا، جو اپنے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے وہ ایصال ثواب نہیں کرتا، جو دوسروں کے لیے زندگی کو نچھاور کرنا جانتا ہے وہی ایصال ثواب کرتا ہے۔ اور اسلام اپنے لیے جینے کو ہنر نہیں مانتا، اسلام دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کو ہنر مانتا ہے۔ اپنے لیے زندہ رہے تو کیا رہے، اسلام چاہتا ہے غیروں کے لیے اپنی زندگی گزارو۔ دلیل چاہیے، ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، پورے 1 مہینے روزہ رکھا، یہ تمہارا اپنے لیے جینا تھا، مگر عید کا دن آیا تو فطرہ دلوایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی تک نہیں مانتا، فطرہ دلوایا اس لیے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ اسلام چاہتا ہے اپنے لیے زندہ نہ رہو، روزہ رکھو تم، ثواب ہے، لیکن اگر کسی کو افطاری کرا دو آپ دیکھیں اتنا ہی ثواب دیا جتنا روزے کا۔ اس کا مطلب اسلام چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو دوسرے کے لیے صرف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، سیلفش نہ بنو، خود غرضی نہ آئے، بلکہ دوسروں کے لیے جینے کا شعور پیدا کرو۔ ہر ایک مرحلے میں حج کیجئے، جب تک قربانی نہ کر لیجئے حج مکمل نہیں ہے۔ سارے ارکان آپ کے اپنے لیے ہیں، مگر قربانی جڑی ہے معاشرے سے۔ آپ ذرا پہچانے، اسلام چاہتا یہ ہے کہ جڑ کے رہو، اسلام چاہتا ہے کہ مل کے رہو، اسلام توڑنا نہیں چاہتا، اسلام جوڑنا چاہتا ہے۔ مگر جو خود غرض ہوتے ہیں وہ اپنے لیے جینا جانتے ہیں، ثواب کے تو چکر میں پڑے ہیں، ایصال ثواب کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ یہ ایصال ثواب بھی مذہب کا حصہ ہے۔ اب اپنی گفتگو کو اس موضوع کے لیے کہیں پہ روک رہا ہوں ایک بات کہہ کے کہ ایصال ثواب آخر جب نماز سے ہی ایصال ثواب ہے، روزے ہی سے ایصال ثواب، حج سے ایصال ثواب، اچھائیوں سے ایصال ثواب، نیکیوں سے ایصال ثواب، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کے لیے ذکر اہل بیت بھی مل گیا، لیکن ان تمام چیزوں ہی سے ایصال ثواب ہوتا ہے تو پھر سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ وجہ صرف اتنی ہے عزیزان ایمان کہ بات ثواب کی نہیں ہے، بات ایصال ثواب کی ہے۔ ثواب لے کے جایا جائے گا، ایصال ثواب بھیجا جائے گا، بھیجنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔
بھیجیں گے کیسے؟ بس میں اس گفتگو کو یہاں پر روک رہا ہوں، لہذا ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایصال ثواب اتنا اہم مرحلہ ہے کہ جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ آپ خود ایصال ثواب کی اس مجلس کو دیکھیے کہ ہم جب آتے ہیں تو ہم کو خود بھی ثواب مل رہا ہے۔ ہم آئے ہیں تو پسماندگان سے ہم نے اظہار محبت کیا، انہیں تعزیت دی، انہیں بھی تقویت مل رہی ہے کہ اتنے لوگ ساتھ ہیں۔ مرنے والے کو ہم نے اس مجلس کا ثواب بھیج دیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے بھیج دیا، اسے بھی خوشی ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو جوڑ رکھا ہے اس مذہب نے، اس ایصال ثواب کے تصور۔ لہذا اس عبادت کو بہت معمولی عبادت نہ سمجھیں۔ اب میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن کے طور پر منتخب کیا، تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ترجمے کو پھر سے غور سے سنیں، ان تنصروا اللہ، ظاہر گرامر ہمارے علماء فاضل بیٹھے وہ جانتے ہیں، جب تک شرط پوری نہیں ہوگی جزا نہیں ملے گی۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، جیسے آپ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم آپ کے گھر آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ آپ اگر آج ہمارے یہاں چائے نہیں پئیں گے تو پھر ہم آپ کے یہاں فلاں دن آ رہے ہیں، ہم چائے نہیں پئیں گے، ہے نا؟ اس کا مطلب اگر یہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی کس سے؟ مجھے بتائیے کس کو خطاب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور بھئی صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے نا خدا۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ دیکھیے آیت ہے، حدیث نہیں ہے جس کا جنازہ راویوں کے کاندھے پہ اٹھا دیا جائے۔ آیت، اس کا انکار کرو گے تو تیاگی بن جاؤ گے۔ یہ آیت ہے، آیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ایمان، جب آیت ہے اور آیت کہہ رہی ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ اس کا مطلب مومنین سے مدد مانگ رہا ہے۔ ارے آپ تو کائنات سوچے کہ میاں جب مومنین سے مدد مانگنا قرآن کے منافی نہیں ہے تو امیر المومنین سے مدد ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور مدد بھی کون مانگ رہا ہے؟ خود خدا مانگ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد کون مانگتا ہے؟ کون مانگے گا مدد؟ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی صاحب قدرت مدد مانگ لے کسی ضعیف سے؟ بچہ بڑے سے مدد مانگتا ہے،
عام طور سے جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ کمزور قوی سے مدد مانگتا ہے. قرآن میں صریح طور پہ خدا کہہ رہا ہے تو یہاں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ورنہ کافر ہو جائیں. مگر وہ مانگ رہا ہے مدد. اچھا اس نے مدد مانگی اور ایک شرط لگا دی اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری کریں گے. تو ہم اس کی مدد نہ کریں تب بھی وہ خدا ہے, خدا رہے گا. لیکن اگر اس نے ہماری مدد نہ کی, اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے بھی یہ تو لمحہ سمجھانے کی بات ہے, ورنہ اس سے کم بھی مرحلہ ہو تو انسان جی نہیں سکتا اگر خدا مدد نہ کرے. اور بات خدا کی نہیں بلکہ خود معصوم آواز دے رہے ہیں اگر ہم اپنی نگاہ کرم موڑ لیں تو یہ زمین تمہیں لے ڈوبے گی. تو جن کو اس نے قدرت عطا کی اگر ان کی نگاہ کرم مڑ جائے تو ہم زندہ نہ رہیں, پھر خدا کی نگاہ کرم کی بات. وہ کہہ رہا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری کریں گے مدد. تو کیا ویسی ہی مدد ہے یا ان دونوں مدد میں کوئی فرق ہے؟ خدا مدد مانگ رہا ہے تو کیا بحالت مجبوری عیاذ باللہ؟ اس لیے کہ جو مجبور ہو ہمارے یہاں جب وہ ایمان نہیں ہوتا تو خدا کیا ہوگا؟ جب ہم مجبور کو امام نہ مانے تو خدا کیا مانیں گے؟ مگر وہ مدد مانگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عنوان مدد الگ ہے, یہ عنوان مدد الگ ہے. بات مدد اپنی جگہ ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ مدد اس لیے نہیں مانگی کہ وہ مجبور ہے, اس لیے مانگی ہے کہ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے. نہیں مدیدہ نہیں مانگتے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. دیکھیے یہ صلوات صرف آگے والوں کے پڑھنے کے لیے نہیں کہا, سب لوگ مل کے پڑھیں. تو اب اللہ مدد مانگ رہا ہے نا, تو اس نے مدد جو مانگی ہے پروردگار نے اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اسی نہج کی ایک آیت اور, بہت سی آیتیں ہیں لیکن صرف سہارا لے کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے پروردگار کو قرض دے؟ قرض کون مانگتا ہے؟ تو کیا عالم کے پاس دولت ختم ہو گئی ہے اعوذ باللہ؟ کیوں مانگ رہا ہے قرض؟ اس نے آگے بتا دیا یہ قرض اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اگر تم دو گے تو ہم بڑھا کے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں بہانہ دینا چاہتا ہے تاکہ تمہاری دولت کو بڑھایا جا سکے. تمہیں قوی بنانے کے لیے وہ تم سے مدد مانگ رہا ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. ورنہ یہ بتائیے بارش نہ ہو تو کیا دانا اگے گا؟ قحط پڑ جائے. اچھا جب بارش ہوتی ہے تو کیا سب کے یہاں نہیں ہوتی؟ مخصوص لوگوں کے یہاں سب کو فائدہ پہنچتا ہے. عزیزان ایمان تو وہ مدد تو کر رہا ہے مگر ایک مرحلہ
چاہیے تو تم صاحبان ایمان ہو، ہماری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں۔ کیا مطلب ہے کہ تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے؟ اچھا ایک عام سی مثال تاکہ بات اور زیادہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح ہو سکے۔ ہماری مدد میں اور خدا کی مدد میں فرق ہے۔ ہم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ورفا نے لکھا اس سلسلے میں کہ یہ اللہ کی مدد یہ ہے کہ تم اس کی بنائی ہوئی شریعت پہ چلو۔ یعنی اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہی اللہ کی مدد ہے، روزہ رکھ رہے ہو تو یہی اللہ کی مدد ہے، قوانین اسلامی پہ چل رہے ہو تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ مفسرین نے اس ذیل میں آیت کے تحریر کیا۔ لیکن عزیزان ایمان، اللہ کی مدد اور ہماری مدد میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ خاکم بدر ہیں، مسجد میں آگ لگ جائے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی مدد کرنا۔ تو اب اس وقت مدد کیسے ہوگی؟ آپ آگ بجھائیں گے۔ آگ بجھانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ پانی۔ یہ بتائیے یہ پانی کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ پانی کس کا دیا ہوا ہے؟ اس خدا ہی کا تو دیا ہوا۔ یعنی آپ اس کی مدد میں بھی اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن اللہ کی مدد میں بھی اللہ کی مدد کا محتاج۔ اسی کو حدیث میں اس طریقے سے بھی بیان کیا کہ یحتاج الی صلاۃ، مومن تین چیزوں کا محتاج ہے: التوفیق من اللہ، دل میں توفیق نہ رکھتے، یعنی ہم ہر مدد میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ چلیے صاحب بالٹی اٹھائیں گے پانی ڈالنے کے لیے تو ہاتھ میں بھی تو قوت چاہیے۔ یہ قوت کس نے عطا کی؟ کہا ہم جو رزق کھاتے ہیں یہ رزق کس نے پیدا کیا؟ آپ کہیں گے کسان نے۔ تو کسان تو جیسے ایک درخت لگاتا ہے ویسے ہی دوسرا درخت لگاتا ہے، مگر ایک پھلتا ہے دوسرا نہیں پھلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے جو اس درخت میں نمو پیدا کر رہا ہے۔ عزیزان ایمان، اسی قدرت کو خدا کہتے ہیں جو یہ ساری کائنات چلا رہا ہے۔ تو ہر مدد میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج۔ اس کا اگر پیدا کیا ہوا سبب ہمارے پاس نہ ہو تو ہم چاہ کر بھی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا ہم پھونکوں سے اپنے آگ بجھا سکتے ہیں؟ نہیں بجھا سکتے۔ اگر پانی نہ ہو، خاک نہ ہو تو ہم نہیں بجھا سکتے۔ عزیزان ایمان، تو کیا خدا بھی ایسی ہی مدد کرتا ہے؟ کہ نہیں، ہماری مدد میں اور تمہاری مدد میں فرق ہے۔ تم ہماری مدد کے لیے ہمارے بنائے ہوئے سبب کے محتاج ہو، مگر ہم سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ پروردگار کیا مطلب؟ کہا پڑھو تاریخ تمہیں پتا چلے گا۔ تم ایک معمولی سی آگ بجھانے کے لیے سبب کے محتاج ہو، پانی ہو تو آگ بجھاؤ گے، مگر جب میرا بندہ ایسی آگ میں کہ جس کو ایسی آگ کہ جس کو جلانے والا بھی جسے دیکھ کے چل رہا ہے، جس کے قریب جاتے ہوئے گھبرا رہا ہے، اس میں جب میرا بندہ جاتا ہے تو میں کچھ پانی کے ذریعے نہیں بلکہ میں حکم دے کے آپ کو بغیر سبب کے آگ رہے گی مگر اپنا اثر بدل دے گی۔ میں مدد کرتا ہوں تو سبب کا محتاج نہیں، سبب کا محتاج نہیں۔ اب جناب ابراہیم منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، مگر اتنا خدا پہ یقین بھی تو ہو کہ وہ مدد کرے گا۔ خدا کا
کی ذات پہ یقین پیدا کرنا اور ہے۔ عزیزان ایمان اتنا یقین تو رکھو کہ وہ مدد کرے گا۔ ہوا کیا؟ منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے۔ سفر آگ کی طرف شروع ہو گیا، جا کے ختم ہونا ہے اس سفر کو ایسی آگ میں کہ جہاں اڑنے والے بلندی سے پرندے بھی جھلس رہے ہیں۔ مگر جب ملائکہ نے آ کے پوچھا اے ابراہیم مدد چاہیے، اطمینان ابراہیم دیکھو، ابراہیم آواز دے رہے چاہیے مگر تم سے نہیں، مگر تم سے نہیں۔ اے ابراہیم اب تو آج سامنے ہے، آپ کو پھینکا جا چکا، اب ان ملائکہ سے مدد لے لیجئے۔ عجب نہیں ابراہیم آواز دے، اگر اس پہ یقین نہ ہوتا میں نے بتوں کو توڑ کے اس کی مدد کی ہے، لہذا اب وہ چاہے تو میری مدد کرے۔ آپ ذرا پہچانے خداوند عالم آپ کو گلزار بنا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی مدد مگر بغیر سبب کے۔ میں یہاں تک لایا اس لیے ہوں کہ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حالات ایسے ہیں، ہوگا کیا؟ عزیزان ایمان ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے وظائف پہ عمل کریں، وہ خدائی کرنا جانتا ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اس کے دین پہ چلو، وہ اپنے دین کو بچانا جانتا ہے، اور صرف دین کو نہیں بچاتا بلکہ دینداروں کو بھی بچاتا ہے۔ یقین تو پیدا کرو، خدا تم سے وعدہ کر رہا ہے تنصر اللہ۔ عجیب معاملہ ہے عزیزان ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری، خدا کہہ رہا ہے اگر تم ہماری مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ عزیزان ایمان اب اس سے زبردست تجارت کیا ہوگی؟ اگر پہچانے تو خدا خود معاملہ کرنے کو تیار ہے۔ جو لوگ مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اعتبار اگر اپنا بڑھانا ہے تو کسی بڑے تاجر سے تجارت کرے انسان، خود بخود مارکیٹ میں اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ فلاں صاحب سے ان کا معاملہ ہوتا ہے، فلاں تاجر سے۔ اب آپ سوچیں جہاں خدا خود معاملہ کرنا چاہ رہا ہو، لیکن وہ بھی خدا ہے، وہ ہر ایک سے معاملہ نہیں کرتا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی اس نے سودا کیا تو یا مومنین سے کیا یا امیر المومنین سے کیا، مومنین سے کر رہا۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ عزیزان ایمان اب آپ ذرا دیکھیں کہ خدا بند عالم بغیر سبب کے مدد کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم جس چیز کو پناہ کا سبب بناؤ گے ہم اسی کو بقا کا سبب بنائیں گے۔ جس چیز میں تم پناہ تلاش کر رہے ہو ہم اسی میں بقا دیں گے۔ عزیزان ایمان کبھی ظاہری حیات رکھ کے زندہ رکھتا ہے اور کبھی ظاہری حیات لے کے بھی زندہ رکھتا ہے۔ عزیزان ایمان دنیا نے کیا سمجھا؟ سمجھ رہی تھی دنیا کہ ہم چھری چلا دیں گے تو یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا مر جائے گا، مگر اللہ آواز دے گا تم جسے فنا کا سبب بناؤ گے ہم اسی کو بقا بنائیں گے، ہم اسے شہید فی سبیل اللہ بنا کے حیات جاویدانی عطا کریں گے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم
کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے ایک معاملہ کر رہا ہے۔ میں گریز کر رہا ہوں، یہاں سے ایک مرحلے تک لے جا رہا ہوں۔ عزیزان ایمان، اب اگر یہی لہجہ کسی ولی خدا کا ملے تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اسے تمہاری ضرورت پڑ گئی، بلکہ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر سن 61 ہجری کو عاشور کے دن حسین اعلان کریں حل من ناصر ینصرنا، تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ حسین ہاتھ آگے بڑھا کے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ حسین ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس فلسفہ نصرت کو سمجھیے، اس فلسفہ نصرت کو سمجھیں اگر ہم، تو کربلا میں لطف آتا ہے کہ کتنے کریم، کتنے رحیم، کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ورنہ کربلا کسی ایسی تاریخ کا نام نہیں ہے کہ جس کو پڑھا سنا کے لوری میں سنایا جائے، سلایا جائے۔ عزیزان ایمان، ہم کہا کرتے ہیں کائنات کے شہنشاہوں کی تاریخ اور اہل بیت کے گھرانے کی تاریخ میں یہی فرق ہے، وہ کہانیاں سنا کے سلایا جاتا ہے، ان کی تاریخیں سنا کے جگایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کو کسی کتھا سے پریشانی نہیں ہے، کربلا سے پریشانی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، آج دیکھیے اسلامی ممالک میں مندر تعمیر ہو رہا ہے، مگر امام باڑے پہ پابندی ہے، اس لیے کہ وہاں سے کتھائیں سنائی جائیں گی، یہاں سے کربلائیں سنائی جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کربلا بیداری کا سبب دیتی ہے۔ امام علی مقام کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا؟ پوچھئے سرکار سید الشہداء سے، مولا کب آپ چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ؟ عصر عاشور کہہ رہے ہیں آ جاؤ۔ کبھی سوچا کہ جب بھیجنا تھا تو بلایا کیوں، اور اگر بلانا تھا تو بھیج کیوں رہے تھے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ امام علی مقام ہے، چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کیوں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ؟ اور اگر واپس کیا تھا تو عصر عاشور کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر؟ اب حسین کو اپنی تنہائی کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے حسین کہہ رہے ہیں نہیں عزیزان ایمان، حسین آواز دیں گے کہ قرآن نے تم سے مطالبہ کیا ہے نصرت کا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی قرآن تمہیں ناصر دیکھنا چاہتا ہے، تو تم کو بھی تو کوئی آئیڈیل کے طور پہ چاہیے کہ ناصر کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا سپاہی اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دیا ہے، لہذا وضاحت کے لیے صرف دلیل دے رہا ہوں، سپاہی اور ہوتا ہے، ناصر اور ہوتا ہے۔ سپاہی اسے کہتے ہیں کہ جو میدان میں بلانے پہ بھی نہیں آتا، ناصر اسے کہتے ہیں چراغ گل کر کے واپس جانے کو کہے نہیں جاتا۔ سپاہی اور ناصر میں بڑا فرق ہے۔ پیغمبر اسلام کے لشکر میں سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے۔ مولا علی کے لشکر میں سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے۔ امام حسن کے لشکر میں سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے۔ لہذا آج کوئی جنگ پیغمبر اسلام کی کائنات کے لیے، یوں دنیا کے لیے، کسی غیر مذہب کے لیے آئیڈیل نہیں بن پائی۔ مولا کائنات کی جنگ
جب بھی انقلاب لانے کے لیے آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو کربلا کو جنگ تو نبی نے بھی لڑی. نبی وہ رہبر جس نے حسین کو پال کے حسین بنایا, علی وہ رہبر جس نے حسین کو پال کے حسین بنایا, امام حسن وہ رہبر جو حسین کے بھی امام. مگر ان کی جنگیں لوگوں کے لیے, انقلاب کے لیے آئیڈیل نہیں بنی. صرف امام حسین کی جنگ آئیڈیل بنی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر جنگ میں سپاہی بھی تھے, ناصر بھی تھے, مگر یہ وہ جنگ تھی جس میں سب ناصر تھے. وجہ کیا ہے؟ اور جنگ کو آئیڈیل اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ جب کسی جنگ کی تاریخ لکھی گئی تو لکھا گیا آئے اتنے, لڑے اتنے, بھاگے اتنے, حسین پر ہاں لشکر لائے تھے جس میں جتنے آئے کوئی ایک بھاگنے والا تھا. عزیزان ایمان, کربلا کو سمجھے. حسین کیوں ہی نہیں بلا رہے ہیں؟ مولا جب بلانا ہے تو کل واپس کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ تمہیں بتانا ہے کہ ناصر کہتے کسے ہیں. تم پہچان سکو کہ تمہیں کسے آئیڈیل بنانا ہے. ناصر کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ناصر؟ امام علی مقام کہہ رہے چلے جاؤ. اچھا ایک بات بتائیں, جب حسین کہہ دے کہ چلے جاؤ تو جانا واجب ہے, ٹھہرنا حرام. کربلا سمجھی جاتی ہے, سنی نہیں جاتی. آپ ذرا غور تو کریں. امام علی مقام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, تب جانا تو واجب ہے نا. تو سب کو چلا جانا چاہیے. نہیں گئے. اگر امام کہہ دے چلے جاؤ اور نہ جائیں, اسی لیے کہہ رہا ہوں کربلا سمجھی جاتی ہے. پڑھیے تاریخ. جس وقت امام علی مقام نے کہا ہے چلے جاؤ, پورے لشکر پہ ایک سکوت طاری ہے, حیرت ہے, استعجاب ہے. سب نگاہیں اٹھی غازی عباس کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ پورا لشکر حیران ہے کہ یہ حکم ہے یا ہماری بصیرت کا امتحان. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, یہ حکم ہے یا ہماری بصیرتوں کا امتحان ہو رہا ہے. مگر چونکہ عباس جیسا صاحب بصیرت کوئی نہ تھا کہ جسے حسین کی جتنی معرفت تھی کربلا کے لشکر میں کوئی اور نہ تھا, لہذا سب نے حسین کے اس حکم کے بعد عباس کو دیکھا. فیصلہ جو عباس کر دے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. غازی نے سب سے پہلے سکوت کو توڑ کے کہا آپ کے بغیر زندگی کس کام کی. پتا چلا عباس صرف علمدار حسینی کا نام نہیں ہے بلکہ عباس بصیرتوں کے علمبردار کا نام. اب سب بول رہے ہیں, زہیر بھی بولے, سعید بھی بولے, سب کی جملے تاریخ نے لکھی. مگر جب تک عباس خاموش ہیں دنیا متحد ہے. اور اب تاریخ کہتی ہے کہ یہاں حسین نے کہا واپس چلے جاؤ. کیوں مولا, کیوں واپس کر رہے ہیں؟ کہ مجھے پہچنوانا ہے کہ ناصر کیسا ہوتا ہے. دیکھو انہیں اور اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کرو. کیا مطلب؟ کہ اگر میں کربلا میں اپنے ناصروں کو نہ پہچنواؤں تو دنیا لکھ دے گی آ گئے تھے اس لیے جاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی. کیا فرزند رسول کو تنہا چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ میں نے اذن دیا کہ چلے جاؤ.
یاد رکھنا وہ مجبوری میں نہیں رکے، اپنے فریضے کو پہچان کے رکے، اپنے فریضے کو پہچان کے رکے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دیتا کہ اس لیے رک گئے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہماری جنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ حسین نے کہا آؤ ہم اس فکر کو بھی یہیں آج ختم کر دیتے ہیں۔ حسین آواز دیتے ہیں تمہاری جنتوں کا ضامن میں ہوں، تمہاری جنتوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ وعدہ حسین کر رہے ہیں، لہذا اگر کوئی چلا جائے تب بھی جنتی ہوگا۔ تمہاری جنتوں کا ضامن میں ہوں۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ کوئی ایسا انسان وعدہ کر رہا ہے جسے اپنی جنت کی خبر نہ ہو؟ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو سردار جوانان اہل جنت ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو اپنے وعدے تفلی کو نبھانے اس وقت کربلا میں کھڑا ہے، ایسا اپنے وعدے کا پابند، وہ کہہ رہا ہے کہ جنت کا ذمہ دار میں ہوں، واپس چلے جاؤ۔ حسین بتانا چاہتے ہیں یاد رکھنا میرا ناصر وہ نہیں ہوتا کہ جو عمل جنت کی لالچ میں کرے۔ جنت کی لالچ میں عمل نہیں کیا کرو، ہماری اطاعت میں عمل کرو، جنت خود تمہاری لالچی بن جائے گی۔ اس کا مطلب حسین بتانا چاہتے ہیں مجلسوں میں اس لیے نہ آنا کہ جنت مل جائے، ماتم اس لیے نہ کرنا کہ جنت مل جائے، مجلسیں اس لیے نہ پڑھنا کہ جنت مل جائے۔ آؤ ہماری محبت میں جنت تو خود تمہاری مشتاق بن جائے گی، ہمارے ناصر بن گیا۔ بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ حسین یہاں کہہ رہے واپس چلے جاؤ، کربلا میں 61 ہجری عاشور کو کہہ رہے ہیں حل من ناصر، کیوں کہہ رہے ہیں مولا یہاں کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ یہاں بھی حجت تمام کر رہا ہوں۔ یہ لشکر کر کربلا کے بعد محشر میں کہیں یہ نہ کہے کہ مولا آنا تو چاہتے تھے مگر علی اکبر مارے جا چکے تھے لہذا ہمت نہیں پڑ رہی تھی، عباس مارے جا چکے تھے لہذا ہمت نہیں پڑ رہی تھی، مولا اور محمد مارے گئے تھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے کہ حور تو اس وقت آیا تھا جب کوئی شہید نہیں ہوا تھا تو آپ نے بخش دیا تھا، لیکن ہم دیر سے بیدار ہوئے لہذا اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، لو اگر تمہاری خود ہمت نہیں پڑ رہی ہے تو اب میں تو بلا رہا ہوں، آؤ حسین کے ہاتھوں کو تھام لو، میں سفینہ نجات ہوں، میں تمہاری نصرت کرنے کو تیار ہوں۔ حسین نصرت مانگ نہیں رہے، حسین نصرت کرنا چاہتے۔ بس میں نے گفتگو مکمل کر دی، اللہ ہماری نصرت کرنا چاہتا ہے، بس شرط اتنی ہے کہ یقین وہ ہو خدا۔ اللہ اللہ کیسے کیسے ناصر کربلا میں حسین کے پاس۔ عزیزان ایمان، رشتوں کا جو انتخاب کربلا میں حسین نے کیا ہے، یہ کربلا ہماری حیات کا سبق ہے۔ جو رشتوں کا انتخاب کیا ہے حسین نے، آپ دیکھیں بھائی بھی موجود ہے، بھتیجا بھی موجود ہے، بھانجا بھی موجود ہے، انصار بھی موجود ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں، بیٹی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، سب کو حسین کربلا میں لا رہے ہیں تاکہ سب کے لیے کربلا نمونہ عمل بن جائے۔ اگر کسی بیٹی کو چاہیے آئیڈیل تو سکینہ آئیڈیل بنے گی، کسی بہن کو آئیڈیل چاہیے۔ اور عزیزان ایمان، زندگی کی خوشیوں میں لوگ نمونہ عمل تلاش کریں یا نہ کریں، لیکن مرتے وقت لوگ آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، کسی کے کو دیکھ کے کسی کو بتا کے صبر لایا جاتا ہے۔ کسی کا باپ اٹھ جائے تو یتیم بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا بھی تو باپ مرا ہے، صبر کرو۔ یہی ہوتا ہے نا، قسم خدا کی کربلا جتنے رشتوں میں آئیڈیل بنتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی کا بیٹا مر جائے
اس کو علی اکبر کا واسطہ دے کے صبر دلایا جاتا ہے۔ کسی کا بھائی مر جائے عباس کا ذکر کر کے اسے صبر دلایا جاتا ہے۔ کسی کا بھتیجا مر جائے تو اس کو کربلا کے ذریعے سے صبر دلایا جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی اس کے اوپر ظلم ہو تو سکینہ کو آئیڈیل بنا کے صبر دلایا جاتا ہے۔ عزاداروں کسی کا باپ مر جائے حسین کے مسائل پڑھ کے اسے صبر دلایا جاتا ہے۔ کسی کا دوست مر جائے حبیب کا تذکرہ کر کے اسے دلاسا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے دلاسے کربلا کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں۔ کربلا سب کے لیے سہارا بن رہی ہے۔ میں آپ کے حساس دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کے بعد تو ساری دنیا کے لیے کربلا سہارا بن گئی، مگر آپ بتائیں علی اکبر کے مارے جانے پہ زینب حسین کو کیا کہہ کے دلاسا دے، اور محمد کے مارے جانے پہ بیویاں کیا کہہ کے حسین کو صبر دیں۔ عزاداروں غازی عباس کے مارے جانے پہ ارے کون ہے جو کسی جملے کے ذریعے سے حسین کو دلاسا دے سکے؟ ہاں عزاداروں، ارے آج بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بھائی کا ماتم کر رہے ہیں، آپ کو دلاسا دینے کے لیے کربلا ہے، مگر حسین کیا کرے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں ایک بھائی بیٹھا ہے جس کی بہن کا سہاگ اجڑ گیا، غمناک ہے، کریا کر رہا ہے، لیکن اس کے دلاسے کے لیے عباس اور مسلم کا رشتہ تو موجود ہے نا۔ کیا رشتہ تھا قسم خدا کی کہ غازی نے جس وقت سنا ہے کہ مسلم کو کربلا میں شہید کیا گیا، ایک مرتبہ جناب غازی عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں آقا حسین ذرا سی مہلت دے دیجئے، میں کوفے جاؤں، میں اپنے بہن کے اس سہاگ کو اجاڑنے والوں کی بستیاں اجاڑ نہ دوں تو مجھے عباس نہ کہا جائے، مگر حسین نے کہا بھیا باپ صبر کرو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ اٹھائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزاداروں بیٹی اپنے باپ کے لیے آنسو بہا رہی ہے، شریک حیات اپنے شوہر کے لیے گریہ کر رہی ہے، بیٹے آنسو بہا رہے ہیں۔ بڑا سخت ہوتا ہے یہ یتیمی کا داغ، مگر عزاداروں ارے جیسی یتیمہ سکینہ نظر آئی ہے، ارے کائنات میں کوئی ایسی یتیمہ نظر نہ آئی جیسا یتیم سید سجاد نظر آیا، کوئی یتیم نظر نہ آیا۔ تاریخ کربلا شاہد ہے۔ عزاداروں یہ مرنے والا اسے اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تو میں نے سنا کہ مرنے سے قبل اپنے بیٹے کو قریب بلایا، میرے لال مجھے وعدہ کرو وطن لے جا کے دفن کرو گے۔ ایک عزادارو بڑا خوش نصیب بیٹا تھا، باپ نے وصیت بھی کر لی، وصیت پہ عمل بھی کر لیا، پردیس سے لاش لے کے وطن میں آیا، وطن کے لوگ منتظر تھے، لاش بڑے اہتمام سے اٹھائی گئی، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، دفن کیا گیا۔ اے عزادارو مگر کربلا میں سید سجاد کیا کرے؟ ارے جس کا بابا مارا گیا تو عالم یہ ہے سید سجاد غش میں ہے، زینب نے شانہ ہلایا، اے میرے لال غش سے چوکو، ارے یہ زمین کربلا ہل کیوں رہی ہے؟ اے بوبی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو پردہ
مجلس ختم کر رہا ہوں. ہاں بڑا سخت مرحلہ ہے. یتیم ہو گئی بیٹی, اسے بڑا شاق ہے, میرا بابا چلا گیا. مگر عزادارو, ارے اس یتیمہ کو جب بھی کسی نے دیکھا گریا کرتے ہوئے, کوئی بی بی آگے بڑھی, گلے سے لگایا, آنسوؤں کو پہنچا. مگر اللہ اللہ, ارے سکینہ, کربلا میں جب بابا مارا گیا, ارے بیٹی رو رہی ہے, کوئی تماچے مار رہا ہے, کوئی گوشوارے چھین رہا ہے. ارے جو پھوپھی موجود ہے اس کے بھی ہاتھوں میں رسن ہے. ارے بھائی موجود ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. سکینہ تڑپ رہی ہے, میرے بابا تیری بیٹی یتیم ہو گئی. اے میرے بابا, کوئی پیار نہیں کرنے والا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بقضاء بارے آپ کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. میرے پروردگار, جہاں جہاں بھی شیان اہل بیت ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کر. پروردگار جس مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے پروردگار, جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں, میرے اللہ انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے, میرے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کو دین کو پہچاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس پرآشوب ماحول میں پروردگار اپنی نصرت سے ہم سب کو مالا مال فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. میرے پروردگار, یہ آنکھیں غم اہل بیت میں نمناک ہیں. میرے اللہ, ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا معلّہ کی زیارت نہ کرے. میرے پروردگار, یہ جوان غازی عباس کا ماتم کرنے والے, غازی کا علم اٹھانے والے, میرے پروردگار ان کے ہاتھوں کو اس وقت تک کفن میں نہ رکھنا جب تک یہ کربلا میں پہنچ کے غازی کے روضے کی چالی کو اپنے ہاتھوں سے مس نہ. میرے پروردگار, اس قوم کے بزرگوں کی حفاظت فرما, اس قوم کے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. میرے اللہ, علماء کرام, آیات اعظام کا سایہ ہمارے سبوں پہ سلامت رکھ. وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.